امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی، اور امامہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے ایرک اور جبرائیل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہیں تھا۔ ممی، مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی ممی سے بات کرے گا اور نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گی۔ جبرائیل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا تھا۔ امامہ نے اسے کیرولین کی کال کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا، لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ امامہ نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب، جبرائیل نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اپنے جواب پر امامہ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ تھی کہ اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اب تو اس کی فیملی نے اجازت دے دی ہے، پھر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبرائیل نے جیسے ماں کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ اس سے کہہ نہیں سکی کہ اسے سارا مسئلہ عنایت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ قرآن پاک سیکھنے کی یہ خواہش اگر ایرک کی اس خواہش کے بغیر سامنے آتی تب وہ کچھ اور طرح کے تعامل اور جھجک کا شکار ہوتی، اور خوشی خوشی ایرک کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنے دیتی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرک تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم سکھاؤ اسے۔ امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کا وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا، جنرل نالج کے حصے کے طور پر۔ وہ سالار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا، اور جبرائیل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹسی میں لے جاتی تھی۔ وہ لفظ ہیبت سے آشنا نہیں تھا، ہوتا تو شاید یہی استعمال کرتا اس کے لیے۔ جبرائیل کی آواز دلوں کو پگھلا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ خوش الحان نہیں تھا، بلا کا خوش الحان تھا، اور 11 سال کا وہ بچہ اس زبان اور اس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھا۔ جس دن اس نے جبرائیل سے قرآن قاعدے کا پہلا سبق لیا تھا، اس رات اس نے آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا، اور قرآن پاک کو اس نے ایک کتاب ہی کی طرح پڑھا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے، بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے، بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے، بہت سارے جملوں کو ذہن نشیں کرتے ہوئے، بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اس نے بائبل بہت اچھی طرح پڑھی تھی، اور اس نے قرآن پاک کو بھی اسی لگن سے پڑھا تھا۔ اس کی ماں کی یہ رائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کا شوق ہو جاتا تھا تو پھر وہ شوق نہیں جنون بن جاتا تھا، لیکن اس کی ماں کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ وہ 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی اپنے اس شوق سے بیزار ہو جانے والا تھا، کیونکہ وہ متلون مزاج تھا۔ جبرائیل کو حیرت نہیں ہوئی تھی جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآن قاعدے کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا۔ وہ بے حد ذہین تھا، اور وہ اتنے سالوں سے اس سے واقف ہونے کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی سے بھلاتا نہیں تھا، لیکن وہ یہ جان کر کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا تھا۔ کس چیز کا؟ قرآن پاک پڑھنے کا۔ ایرک نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی۔ ہاں، جبرائیل نے جواب دیا۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ اس کا خیال تھا جبرائیل اس سے متاثر ہوگا۔ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ فائدہ تو نہیں سوچا میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک۔ ایرک نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ اب بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب اور بھی زیادہ، ایرک نے کہا۔ مجھے یہ بے حد انٹرسٹنگ لگی ہے۔ جبرائیل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہو، یا کسی دلچسپ کتاب کے بارے میں جو وہ مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔
مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جبرائیل نے اسے کہا۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایرک اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ وہی بات تھی جو وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت بار سن چکا تھا۔ اس دن جبرائیل نے اسے دوسرا سبق قرآن قاعدے کا نہیں دیا تھا، اس نے اسے دوسرا سبق اسے ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے، تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ تبلیغ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ مشکل کام بھی تھا کہ اپنے مذہب کا ڈنکا بجائے بغیر کسی کو یہ سمجھا سکیں کہ اسلام آخری مذہب کیوں تھا، کامل ترین کیوں تھا۔ وہ سارے سبجیکٹس جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل نہیں۔ باعمل ہمیں صرف وہی کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا، اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکے اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہیں، جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہارا اپنا جسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ جبرائیل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑ رہا تھا جس پر وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا، اور ایرک یہ بات سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا تو کبھی اس موضوع پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان ایشوز کے حوالے سے اتنا ہی حساس تھا، لیکن وہ اس گھر میں آ کر کسی سے بھی کچھ بھی سن لیتا تھا۔ تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو، اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو۔ جبرائیل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا، میں کوشش کروں گا۔ ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پھر اس نے جیسے اس کی مدد مانگی، تو آج میں گھر میں جا کر کیا کروں؟ تم آج ایک کام ایسا مت کرنا جس سے تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں، جبرائیل نے اس سے کہا تھا۔ ایرک کچھ خجل سا ہو گیا، اسے اندازہ نہیں تھا جبرائیل اتنے بے دھڑک انداز میں اس کے بارے میں ایسی بات کہے گا۔ تم مجھے عبداللہ کہا کرو۔ ایرک نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا۔ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سب سے کائنڈ، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کر دو گے۔ جبرائیل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے جبرائیل اس سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس سے بحث میں نہیں الجھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی۔ اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رالف سے خوش دلی سے ملا تھا۔ کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ رالف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی تھی یا پھر انہیں وہم ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار رالف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا، اور کیرولین اس بات پر شروع میں اسے ڈھیروں بار ڈانٹ اور سمجھا چکی تھی، زچ ہو چکی تھی، اور پھر اس نے ایرک کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایرک اور رالف کے درمیان کبھی کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی، لیکن رالف یہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور اس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا
ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تاکہ لحاظ ختم نہ ہو، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا، اور وہ ایرک کے حوالے سے کیرولین کی پریشانی کو بھی سمجھتا تھا۔ ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ رالف نے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ پتہ نہیں، کیرولین نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا، ویسا ہی جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کا سبق ہفتے میں 2 دن کے بجائے وہ اب ہر روز لینے جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی جبرائیل یہ کام نہ کر سکتا تو حمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے، لیکن ایرک کو یہ اعتراف کرنے میں آڑ نہیں تھا کہ جیسے جبرائیل اسے پڑھاتا تھا ویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں تاثیر تھی۔ ایرک اس سے پہلے بھی متاثر تھا، لیکن اس سے قرآن پاک پڑھنے کے دوران وہ اس سے مزید قریب ہو گیا تھا۔ اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھیں، امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود۔ جبرائیل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کے عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ 10 سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا، یوں جیسے وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ سالار اور امامہ یقیناً خوش قسمت تھے کہ ان کی سب سے بڑی اولاد میں ایسا احساس ذمہ داری تھا۔ اس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اور اس کے بعد امامہ کے بھی وہی قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی۔ سکندر، عثمان اور طیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبرائیل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا۔ امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں مہمان ہیں، اور مہمان کبھی میزبان کو شکایت کا موقع نہیں دیتے، اور ان چاروں نے ایسا ہی کیا تھا۔ طیبہ اور سکندر کو کبھی ان چاروں بچوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی انہیں ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تینوں اپنا ہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے، اور رئیسہ کی ذمہ داری ان تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی، کیونکہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کاموں کے لیے وہی دوسروں پر انحصار کرتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر لینے نے جبرائیل کو بہت بدلا تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ کئی مہینے اپنا کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جبرائیل ذہنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ یونیورسٹی صرف ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی۔ سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت نیشنل اسپیلنگ بی کے 93 مقابلے کے فائنلسٹ کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا۔ حمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا، اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی۔ وہ سالار سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لیے پرجوش تھی، اور صرف وہی تھی جو پرجوش تھی۔ گھر کے باقی افراد فکر مند تھے، اور اس پریشانی کی وجوہات 2 تھیں۔ اگر وہ نہ جیت سکی تو، اور اگر حمین سکندر جیت گیا تو۔ رئیسہ اس وقت اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔ رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بے حد غور سے سنا تھا۔ وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھا، وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی، کرسٹیشیولوجی۔ اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا، پھر بنا آواز اس کے ہجے کیے، اور پھر بالآخر اس نے اس لفظ کو ہجے کرنا شروع کیا تھا، CRUST
STACOLOGY. رئیسہ نے بے یقینی کے عالم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو لفظ غلط ہونے پر بجی تھی۔ اس کا رنگ فک ہوا، لیکن ان سب فائنلسٹ میں سب سے زیادہ حمین سکندر کا، جسے اس کے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ ہال میں امامہ اور سالار جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ عجیب سی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ یہ غیر متوقع نہیں تھا، وہ اس کی توقع بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ رئیسہ کا فائنل راؤنڈ تک پہنچنا بھی ان کے لیے ناقابل یقین ہی تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس کے باہر ہونے کا خدشہ دل میں لے کر بیٹھے رہنے کے باوجود اب جب ان کے خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ابھی مقابلے سے باہر نہیں ہوئی تھی، واپس آ سکتی تھی، مگر وہ پہلا مکہ تھا جو رئیسہ نے سیدھا منہ پر کھایا تھا، اور اب اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ حمین اس سے کچھ کرسیوں کے فاصلے پر تھا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ اور فائنلسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھ کر رئیسہ کی کرسی پر آ کر اس کا کندھا تھپکا تھا، اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اسپیلنگ آتی تھی، رئیسہ نے بے حد مدھم اور بے حد کمزور آواز میں جیسے حمین پر واضح کیا تھا، اور ایک جملے سے زیادہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پتا تھا کسی وضاحت کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ جب واپس آ کر بیٹھی تھی تو اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوسرے فائنلسٹ کے ساتھ بیٹھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو نظر اٹھا کر دیکھ سکتی، یہ احساس رکھنے کے باوجود کہ وہ بیک وقت اسے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک کھیل ہے رئیسہ، اور اسے کھیل کی اسپرٹ کی طرح لینا ہے۔ مقابلے سے ایک دن پہلے سالار نے اسے سمجھایا تھا، وہ جیسے ذہنی طور پر اسے گرنے کے لیے نہیں، گر کر اٹھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے باپ کی بات سنی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی تھی جس کے 3 بہن بھائی وہ ٹرافی جیت چکے تھے، جسے جیتنے کے لیے وہ اب اس کو دی تھی۔ اسے توقع تھی وہ بھی جیت جائے گی۔ 8 سال کی عمر میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہار اور جیت ہوتی کیوں ہے۔ وہ جبرائیل، عنایہ اور حمین نہیں تھی کہ غیر معمولی ذہانت رکھتی اور غیر معمولی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کر لی تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح تھی، اور اسے لگتا تھا اگر دوسرا آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں تو وہ بھی لا سکتی ہے۔ اسے اپنا اور دوسروں کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حمین سکندر اب اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا، اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اگر پچھلے سال کا ڈارلنگ آف دی کراؤڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہارڈ فیوریٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا۔ پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا، اور اسے ایسی ہی توقع اس راؤنڈ میں بھی کی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے سال کا چیمپئن تھا، اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا، اور فائنلسٹ کی نظروں میں اس کے لیے احترام نہیں مرغوبیت تھی۔ وینیٹ، اس کا لفظ بولا جا رہا تھا۔ وہ حمین سکندر کے لیے ایک اور حلوہ تھا۔ وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے ہجے کر چکا تھا۔ رئیسہ نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا۔ VIGNETTE۔ رئیسہ نے اسٹیج پر کھڑے حمین کو رکتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا وہ آخری حرف سے پہلے سوچنے کے لیے رکا تھا، اور یہ صرف اسی کا نہیں پینل کا بھی خیال تھا جو فائنلسٹ کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ سب جیسے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے۔ حمین نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس لفظ کو ان اسپیلنگ کے ساتھ اسی طرح ادا کیا۔ بیل بجی، ہال میں پہلے سکتہ ہوا، پھر سرگوشیاں ابھری، پھر پروناؤنسر نے صحیح اسپیلنگ ادا کیے۔ حمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا اپسیٹ تھا۔ پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے ہی لفظ کے ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے سالار، امامہ، جبرائیل اور عنایہ بیک وقت اطمینان اور پریشانی کی ایک عجیب کیفیت سے گزرے تھے۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر حمین کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجانا چاہتے تھے،
اور انہیں یہ بجانی بھی نہیں پڑی تھی، لیکن حمین سے لفظ نہ پوچھنا غیر متوقع تھا۔ غیر متوقع سے زیادہ یہ صورتحال ان کے لیے غیر یقینی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رئیسہ اگلے 2 لفظ بھی نہیں بوجھ سکی تھی، اور حمین سکندر بھی۔ وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ رئیسہ کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی، لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی۔ پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا، اور حمین سکندر کے چہرے کا اطمینان ویسے کا ویسا تھا، یوں جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ رئیسہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا، تسلی دی تھی۔ یہی کام جبرائیل اور عنایہ نے بھی کیا تھا۔ بہت اچھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ بندھایا تھا۔ ان دونوں نے خود پہلے سال کے بعد دوبارہ اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لے کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے آج ٹائٹل کھو دینے کی حمین کی کیفیت سے نہ گزرنے کے باوجود وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ رئیسہ یکدم ہی جیسے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ بیٹھے دیکھتی رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا، اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس سال اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے، اور پچھلے سال وہ حمین سکندر گھر لایا تھا۔ رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بڑا تھا۔ وہ سالار سکندر کے خاندان کا نام روشن نہیں کر سکی تھی جیسے اس کے بڑے بہن بھائی کرتے تھے۔ وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ کو احساس کمتری ہوا تھا، اور شدید قسم کا۔ 8 سال کی عمر میں بھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لے پالک تھی۔ سالار سکندر کے ایک دوست اور اس کی بیوی کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اسے گود لیا تھا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو رئیسہ سالار کو دیا گیا تھا، اور اس چیز نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، نہ ان سوالوں پر اس نے غور کیا تھا۔ وہ ایک ایسے ملک اور معاشرے میں پرورش پا رہی تھی جہاں اس کے اسکول میں ہر تیسرا چوتھا بچہ اڈاپٹڈ ہوتا تھا یا سنگل پیرنٹ کی اولاد ہوتا تھا۔ معاشرہ اسے کمپلیکس میں مبتلا نہیں کر سکا تھا، اور گھر میں غیریت کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ نے اپنے آپ کو ان سب سے کمتر سمجھا تھا۔ وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے، اس سے بہترین ذہنی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز، میڈلز، سرٹیفکیٹ اور نیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا۔ یہ اسے پہلے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس پر رنجیدہ ہوئی تھی، اور اس رنجیدگی میں اس نے حمین سکندر کی ناکامی کے بارے میں غور نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے گاڑی میں ہونے والی گفتگو پر غور کیا تھا جو واپس گھر جاتے ہوئے ہو رہی تھی۔ تم اداس ہو؟ یہ حمین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں سب کی ہونے والی گفتگو کے درمیان رئیسہ کے کان میں کی تھی۔ نہیں، رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا، مجھے پتا ہے تم اداس ہو۔ حمین نے ایک اور سرگوشی کی۔ رئیسہ کو پتا تھا وہ اس کے جھوٹ کو سچ نہیں مانے گا۔ تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو، اس نے جیسے رئیسہ کو ایک آس دلائی۔ مجھے پتا ہے، لیکن اگلا سال بہت دور ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ حمین نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی۔ وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی۔ اسے ہنسی نہیں آئی تھی، اور وہ ہنسنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں بھی تو ہارا ہوں۔ حمین کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم جیتے بھی تو تھے نا، اس نے جواباً کہا۔ چند لمحوں کے لیے حمین سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر اس نے کہا، وہ تو یوں ہی تکا لگ گیا تھا، اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ رئیسہ جواب دینے کے بجائے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ رئیسہ بہت اپسٹ ہے، اس رات سالار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، اور میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں وہ تینوں ٹرافیز جیت چکے تھے، لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے، امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میں کیسے اسے منع کرتا؟ یہ کہتا کہ تم نہیں جیت سکتی؟
اس لیے مت حصہ لو۔ اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی۔ بہت اچھا کھیلی ہے، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بہت سمجھدار ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ حمین بھی تو ہارا ہے۔ لیکن اسے پرواہ تک نہیں، اسے اپنے سے زیادہ فکر رئیسہ ہی کی تھی۔ امامہ نے کہا۔ وہ ایک کتاب کے چند آخری رہ جانے والے صفحے پلٹ رہی تھی۔ اسے فکر کیوں ہوگی؟ وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے، سالار نے بے حد اطمینان سے کہا۔ صفحے پلٹتی امامہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کس بات کا؟ کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے خود سوال پوچھا، خود جواب دیا، پھر خود جواب کی تردید کی۔ تم پوچھ لینا اس سے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا، تم باپ بیٹا عجیب ہو، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے۔ تم جبرائیل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار؟ سالار نے اسے چھیڑا۔ شکر ہے وہ حمین اور تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا حمین وہ کیوں اس طرح کرے گا؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی فلسفی کا سوال تو نہیں ہے کہ جواب نہیں مل سکتا۔ سالار نے اب بھی اطمینان سے ہی کہا تھا، جب تم نے یہ راز کھول دیا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کیوں کیا ہے اس نے یہ سب۔ امامہ کریدے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ رئیسہ کے لیے، سالار نے جواباً اس سے کہا تھا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹ لی اور سائڈ ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ وہ اندھیرے میں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ غلط نہیں کہتی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہی عجیب تھے، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ تھا ان کے لیے۔ رئیسہ تم سو کیوں نہیں رہیں؟ عنایہ نے اسے ایک کتاب کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں وہ الفاظ دیکھنا چاہتی ہوں اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے۔ اس نے مڑے بغیر عنایہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ عنایہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں ابھی گھر واپس آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عنایہ کے کمرے میں ہی سوتی تھی، اور جبرائیل کے گھر سے جانے کے بعد اسٹڈیز میں ہیلپ کی بنیادی ذمہ داری اب عنایہ پر ہی آ گئی تھی۔ تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ، یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی۔ عنایہ کو اندازہ نہیں ہوا وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی وہ بڑے غلط تھے۔ وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جیسے کھپ گئے تھے۔ اب سو جاؤ، دیر از آلویز اے نیکسٹ ٹائم۔ عنایہ نے کسی بڑی کی طرح اس کی پشت کو تھپکا تھا۔ میں نہیں سو سکتی، مدھم آواز میں رئیسہ نے جیسے عنایہ سے کہا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، عنایہ کی طرف پشت کیے، کتاب اسٹڈی ٹیبل پر کھول کر ٹکائے، جہاں ایک صفحے پر وہ لفظ چمک رہا تھا جس کے ہجے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مقابلے سے آؤٹ ہوئی تھی۔ عنایہ کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی، اور وہاں سے اٹھ کر وہ بستر پر آئی، اور اوندھے منہ لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رئیسہ، رئیسہ پلیز۔ عنایہ خود بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ رئیسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی بچی نہیں تھی، اور وہ مقابلے میں ہارنے کے بعد اسٹیج سے ہٹنے پر بھی دوسروں کی طرح نہیں روئی تھی۔ پھر اب اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ امامہ لاؤنج میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ جبرائیل اس ویکینڈ گھر پر آیا ہوا تھا، اور کئی بار وہ بھی رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جاگتا، اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن جاتا۔ مگر اس بار اس کا سامنا حمین سے ہوا تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑے ایک سٹول پر بیٹھا، سلیپنگ سوٹ میں ملبوس، آئس کریم کا 1 لیٹر والا کین کھولے اسی میں سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ امامہ کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا، اور اس نے
اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بے حد خفگی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے اس سے کہا، حمین، یہ وقت ہے آئس کریم کھانے کا، اور وہ بھی اس طرح۔ اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم کھانے کی طرف تھا۔ میں نے صرف ایک سکوپ کھانی تھی۔ وہ ماں کے ایک دم نمودار ہونے اور اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گڑبڑایا تھا۔ لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ڈھکن سے کین بند کرنے لگی۔ ابھی تو واقعی ایک چمچ ہی کھائی ہے میں نے، وہ بے اختیار کراہا۔ دانت صاف کر کے سونا۔ امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کین کو واپس فریزر میں رکھ دیا۔ حمین جیسے احتجاجاً اسی انداز میں اسٹول پر بیٹھا رہا۔ ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا، دوسرا آپ مجھے آئس کریم کے 2 اسکوپس تک نہیں لینے دے رہی، اس نے جیسے ماں سے احتجاجاً کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ٹائٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے، تمہاری اپنی چوائس تھی۔ حمین کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ ماں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، امامہ نے کہا۔ آل رائٹ، مجھے پتہ ہے، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کس نے؟ امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بابا نے، اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے۔ بہت غلط کام تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماما نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں ممی۔ وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رئیسہ کے لیے، امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ فیملی کے لیے، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ آپ نے سکھایا تھا اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر ہی جیتتا نا، اسے بہت دکھ ہوتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ 10 سال کا تھا، لیکن بعض دفعہ وہ 100 سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہتی، ڈانٹتی، داد دیتی، نصیحت کرتی۔ حمین سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا، بے بس کر دیتا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ امامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ان سب کا حمین کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا، حساس نہیں تھا، نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا۔ بڑوں کے بعض خیالات اور بعض اندازے یہ بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی اولاد پر فخر ہوا تھا۔ بابا، آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں؟ عنایہ نے 1-2 دن بعد سالار سے کہا۔ وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے کہیں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ جب عنایہ اس کے پاس آئی تھی اور اس نے بنا تمہید اس سے کہا تھا، کس بارے میں؟ سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی۔ وہ اپسیٹ ہے، وہی اسپیلنگ بی کی وجہ سے۔ عنایہ نے اس کو بتانا شروع کیا۔ میں اس کو سمجھا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ اسپیلنگ بی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ عنایہ اب اسے تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی۔ پہلے تو حمین تیاری کروا رہا تھا اسے۔ سالار کو یاد آیا، ہاں حمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی، لیکن اب وہ حمین سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ مجھے تیاری کرانے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ پھر ابھی تو 1 سال پڑا ہے اس مقابلے میں، اسے اپنی اسٹڈیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ عنایہ دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی تھی۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ 1 دن میں ٹھیک ہو جاتی۔ اسے بھیجو، اس نے عنایہ سے کہا۔ وہ چلی گئی۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کے پاس 20 منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ اور عنایہ امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھیں۔ انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالار سے کرتی تھیں۔ بابا،
دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے سالار نے استقبالی انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے صوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ جھجبس ہوئی تھی، لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے۔ سالار کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوا ربن تھوڑا ڈھیلا تھا، جو اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بالکل درمیان تک باندھے ہوئے تھا، لیکن ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیئر پنس سے اس کا سر بھرا ہوا تھا۔ یہ عنایہ کا کارنامہ تھا۔ رئیسہ کو ریبنز پسند تھے۔ سالار کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنے ریبنز خرید چکا تھا، لیکن ہر روز نہ بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ریبنز دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔